ایک مرتبہ میرے ذمہ تخت تھا، جسے تخت والے کیا سمجھتے ہیں، ہمارا ایک مقام ہے، کیا ہے؟ کھانا، سونا، اعلان کرنا اور بیان کرنا، بس تخت والے یہ سمجھتے. اور نیچے بیٹھنے والے کیا سمجھتے ہیں، یہ تو ان کا کام ہے، اپنا کام تو ہے نہیں، اب تشکیل وہی کریں گے. تو میرا بھی وہی تھا، اعلان کرنا، مجمع جوڑنا، اپنا بیٹھ جانا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی فجر کی نماز کے بعد، آواز لگی بولو بھائی بولو، میں اپنا بیٹھا رہا. پھر میں نے مولوی صاحب تشکیل کیوں نہیں کرتے، بیٹھے کائے کو، مجمع سے بات کرو، تشکیل کرو، یہ کمائی کا میدان ہے. کیا ہے؟ کمائی کا میدان ہے. آپ کو کیا خبر، ایک آدمی کے کندھے پر آپ نے ہاتھ رکھا، اس کو تیار کیا اور اس کو جماعتوں میں روانہ کیا. وہ آدمی اپنی بستی کا ذمہ دار تھا، اس نے وقت لگایا، جا کر اپنی بستی میں اذان زندہ کر دی، نماز زندہ کر دی، تعلیم زندہ کر دی، گشت زندہ کر دیا، 3 روز کی جماعتوں کا رخ ڈالا. پھر چلوں میں لوگ نکلنے لگ گئے، امام لا کے رکھا، ایک بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک مکتب شروع کروا دیا. اب اس کو پتہ ہی نہیں اس کی وجہ سے کتنی خیر وجود میں آئی. ایک صاحب فرمانے لگے دھلیے کے اجتماع کے بعد ایک صاحب آئے اپنے بمبئی سے اجتماع میں، اور اپنے گاؤں گئے، اور گاؤں جانے کے بعد دیکھا کہ مسجد ویران ہے، اذان دینے والا کوئی نہیں. بہت صدمہ ہوا، فوراً بستی والوں کو جوڑ کر سمجھا بجھا کر امام لا کر رکھا، اور اذان اور نماز شروع ہو گئی، اور گشت اور تعلیم شروع ہو گئی. یہ کمائی نہیں، نہ جانے کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ آخرت میں بیڑا پار کر دے. اس کو کمائی سمجھو. تشکیل کرو مجموعے کی بیٹھ کر، خالی صورت مت دیکھتے بیٹھو، ہاں بھائی آپ کا کیا ارادہ ہے، وہ کیا بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. باقاعدہ مجمع میں تشکیل ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو تشکیل کرو. اب یہ پرانا مجمع ہے اور اس میں باہر والے تشکیل والے مقرر کریں تو ہماری کیا قیمت باقی رہ جائے گی. ہم دوسروں کے کندھے پر ہاتھ رکھنے والے اور ہمارے کندھوں پر کوئی ہاتھ رکھے تو ہمارا کیا بھاؤ باقی رہے گا. ہم کو غصہ بھی آتا ہے، کون ہوتا تو ہمارا تشکیل کرنے والا، جانتا نہیں میں اپنے بستی کا مبلغ اعظم ہوں، میری بزرگی کو تو نہیں جانتا، کہتا ٹیڑا دیکھے رہی ہوں، میری تشکیل کرتے ہو، تمہاری ضرورت میری تشکیل کرنے کی نہیں. لو ایسا ہوتا ہے. چھوڑو مت کسی کو، معاف مت کرو. بھائی یہ تو میدان ہوتا، اس کے کندھے اس کے کھوپڑی یہی درست ہوتی ہے، اپنے مقام پر درست نہیں ہوتی. اپنے مقام پر تو لوگ دیکھتے ہیں بیچارے کی تشکیل نہیں کر سکتے، کیا تشکیل کریں گے. یہاں تو کوئی دیہاتی بھی کندھے پر ہاتھ رکھ سکتا ہے کسی کا بھی، کوئی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کوئی نہ کچھ نہ نہیں بول سکتا، اس کو ہاں بولنا ہی پڑے گا. ہاں نہیں بولے گا تو خاموش رہے گا. ایک تو اس مجمع میں تشکیل کرنا، کرو گے نا بھائی انشاءاللہ. وہ بھی ادھار بول رہے، ارے کرو گے نا. ہاں یہ کمائی کا میدان ہے. تشکیل کرنا، خدمت کرنا، اپنے اوقات کو صحیح لگانا اور فکروں کے ساتھ بیٹھنا، اور ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے. کیا سمجھے؟ ذمہ دار، کہ میں ذمہ دار ہوں، اور اپنی ضرورتوں سے فارغ ہوا. جب اجتماعی عمل ہو تو انفرادی عمل میں نہ لگے، جم کر کے بیٹھے، مل کر کے بیٹھے، جڑ کر کے بیٹھے. ہم گھر چھوڑ دیتے ہیں، بال بچے چھوڑ دیتے ہیں، دکان چھوڑ دیتے ہیں، اجتماع میں آنے کے بعد بستر نہیں چھوڑتے. ایسا پکڑ کے بیٹھے گا بستر کہ جان جائے گی، بستر نہیں جائے گا. زمین جنبت زماں جنبت، نہ جنبت گل محمد. زمین ہل جائے، زمانہ ہل جائے، گل محمد بستر چھوڑ کے نہیں ہلتا. تم کتنی فضیلت سناؤ اور کتنے وعیدے سناؤ، لیکن گل محمد بستر نہیں چھوڑتا، وہیں بیٹھا رہے گا اپنے بستر کے پاس. کہ وہ بھاگ کے لے کر بھگا کے لے جائے تو شیطان کہاں مارتا، دور بٹھائے گا یا سلائے گا یا پان کھلائے گا. شیطان بہت کائیاں ہے، وہ خوب جانتا ہے کس کو کہاں مارنا. پرانوں کی نس کہاں دبتی ہے، نیوں کی نس کہاں دبتی، شیطان جانتا ہے، ہم تم نہیں جانتے. اور بہت کائیاں ہیں، کہاں مارے گا ہم تم بول نہیں سکتے. آپ کو تجھے تبلیغ کی بات سنتا ہی رہتا ہے، تو شانہ تیرے کو سننے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو دوسروں کے لیے کہی جا رہی ہے. کیا سمجھے گا؟ ماشاءاللہ تو بزرگ ہے، تو پرانا ہے، تیرے کو نہیں کہی جا رہی. یہ تو وہ جو نئے ہیں نا ان کو کہی جا رہی. وہ کیا سمجھے گا اس کو، وہ کیا سمجھے گا اس کو. کوئی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. توفیق کیسے ملے گی؟ نہیں، جو بات کہی جا رہی ہے میرے کو کہی جا رہی، میرے اکیلے کو، میں ذمہ دار ہوں، میری ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں. اور آج کیا سمجھتا، اس کی ضرورت ہے، میری کوئی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ میں تو تبلیغ سمجھا ہوا ہوں. اس کو سمجھاؤ جس نے تبلیغ نہیں سمجھی.
بزرگوں نظام الدین جانے کے بعد ہمیشہ یقیناً یہ احساس ہوتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں آتا، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم تو پہلے دن کے اندر کھڑے تبلیغ کے کام میں، جب بھی جاؤ ایسا محسوس ہوتا ہے نظام الدین میں، جب بھی جاؤ یہ اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں اور اپنے کو کچھ بھی نہیں آتا، ہم تو بیوقوف کے بیوقوف ہی رہے نظام الدین جانے کے بعد۔ پرانوں کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے مجھے کچھ بھی نہیں آتا، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں بالکل کھو رہا ہوں۔ اور آدمی نہ جاننے کے مزاج سے بات سنے، علماء فرماتے ہیں آدھا علم ہے، اور میں جانتا ہوں مجھے سب آتا ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، کہاں مارے گا کوئی نہیں بول سکتے۔ آدمی کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے مجھے تبلیغ آ گئی، مجھے کسی کی بات کی کوئی ضرورت نہیں، میں سب جانتا ہوں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔